تو وہ آدمی جس کو خواب میں بھی مطلب زندگی یہ نظر آ جائے اور ادھر جانا اچانک، جس کو موت اچانک آ جائے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ سچے آدمی کو پہلے دن سے موت آتی ہے۔ کیا کہا؟ جب وہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے وہ موت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ آدمی سچا آدمی وہی ہے جو موت کے اندر زندگی کرے، اور جھوٹا آدمی وہ ہے جس کو اچانک موت ہے۔ پھر پتہ نہیں اچانک ہی ہارٹ فیل آج ہوا ہے تو زندگی تو پہلے کی بنی پڑی ہے۔ تو سچا آدمی ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی خوبی ہے۔ سچا آدمی یہ حق طلب ہوتا ہے، موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ اللہ کا ہر فیصلہ مانتا ہے، نظر نہ ہے اللہ تب بھی، ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں پکڑتا جس کو چھوڑنا بعد میں دقت ہو، اور دوسروں کے حقوق کو ختم نہیں کرتا، اور پیسے کے ذریعے نیکی کماتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو بدلے میں مدد کرتا ہے۔ اپنی تمام دولت جو اس کے پاس ہے، دین کی ہو، دنیا کی ہو، ایمان کی ہو، الفاظ کی ہو، خیال کی ہو، اس دولت سے ان لوگوں کو ادا کرے گا ایسا جن کے پاس وہ دولت نہیں ہے۔ اگر دولت آپ کی غریب کو ڈرانے کے لیے ہے، کتاب میں آ جاؤ گے۔ اگر دولت غریب کو مدد کے لیے ہے تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے۔ دولت کیا ہے؟ الفاظ۔ دولت کیا ہے؟ آپ کی صحت۔ دولت آپ کا مکان۔ جو بھی دولت ہے، اس آدمی کو ڈراؤ نہ اس دولت ہے جس کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ اس کا مدد کے لیے ہو جائے تو سمجھو کہ پھر آپ کے لیے آپ کے لیے آپ ہے۔ تو یہ ہے حق طلب۔ حق طلب آدمی کون ہوا؟ جو دنیا کی طرف سے آزاد ہو جائے۔ دنیا جو ہے اس کی طرف سے آزاد ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کام سے آزاد ہو جاؤ۔ کام کرتا رہتا ہے انسان، مطلب یہ کہ دنیا دل کے اندر داخل نہ ہو، آپ کا کام کرتے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب دعا نہ مانگو، دعا ضرور مانگو، لیکن وہ دعا کب مانگو کہ یا اللہ پہلے جو ہے میری آخرت کو اصلاح فرما، دنیا کے صبر کی میری اصلاح فرما، پھر جو ضرورت ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ ضرورت ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دین کو قربان کر بیٹھے دنیا پر۔ قربانی کا ہوتا ہے دنیا کو کرنا قربان۔ دین کو دے کے دولت دنیا مل بھی جائے اگر، تیرے کس کام مل گئی، پھر تیرے کس کام آئی ہے۔ اس لیے دین کو نہ دینا، یاد رکھنا۔ دین وہ جو بھی تیرا عقیدہ ہے وہ دین ہے۔ عقیدے پر جو ہے وہ ڈٹ جاؤ، جو بھی عقیدہ ہو۔ آپ کچھ لوگ یہاں پر بتانا ضروری ہے، کچھ لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں عقیدہ بس واجبی ایک چیز ہے، تھوڑا سا حصہ ہے زندگی کا۔ کیا ہے؟ عقیدہ تھوڑا سا حصہ ہے، لباس کا ایک حصہ، عقیدے کا گلاب لگایا ہوا سر پر، یہ تھوڑا سا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی ہی عقیدہ ہے، تو عقیدے کو زندگی بنا لو، پھر تم حق طلب ہو جاؤ۔ اور اگر عقیدہ جو ہے ایک تمہاری ڈیکوریشن ہے، زیور ہے تمہارا، ایک چھوٹا سا حصہ ہے وجود کا، پھر تم مطلب پرست ہونے سے بچ نہیں سکتے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس فیتھ ٹوٹل لائف ہوتی ہے وہی ہوتے ہیں حق طلب۔ کون سے؟ جن کے پاس فیتھ کیا ہے؟ ٹوٹل لائف، یعنی کہ لائف کا ایک حصہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کا پیریڈ آ گیا، نہ، نماز جاری رہتی ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ڈائلاگ جاری رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جا کے اللہ سے بات کریں گے، مسجد میں تم نے اللہ کو مقید کر لیا تو کافر ہو جاؤ گے۔ اگر مسجد کے اندر اللہ سے باہر کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ جو صرف مسجد میں ملتا ہے وہ تو اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو مدعا یہ ہے کہ مسجد میں ایک وقت بتایا تاکہ دنیاوی کاموں میں یوں سمجھ لو کہ حق طلب آدمی وہ ہے کہ جو نماز کو اس لیے چھوڑ کے باہر نکل رہا ہے مسجد کو کہ اللہ کا حکم ہے کہ دنیا میں کام کرنا۔ اور دنیا دار کون ہے؟ جو دنیا کا کام چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اب نماز کا حکم آگے ادھر جا رہا ہے، تو رجوع اس کا دنیا کی طرف ہے کہ چلو جی آپ نماز کی طرف چلتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نماز میں چلو تمہارا کام دنیا میں اب کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کام کرے۔ تو آپ دنیاوی حرکات اور ایکٹیویٹیز کو اللہ کا حکم بناؤ، پھر تم جو ہے نا حق طلب ہو جاؤ گے۔ گھر بناؤ، اللہ کا حکم ہے، بچوں سے محبت کرو، اللہ کا حکم ہے۔ تو اپنی درمیان میں محبت داخل کر دو، اپنے پروگرام میں شامل کر دو، اپنے پروگرام کو بھی اللہ کا پروگرام بناؤ۔ بات بھی ٹھیک ہے، بھیجنے والے کی مرضی ہے، اسے تمہیں 4 سال کے لیے بھیجا ہے، 4 سال کے بعد واپس میں آ جائے گا، پھر تم کیا کر سکتے؟ یا تو ٹھہرنا تمہارے اختیار میں ہو، ٹھہرنے اختیار میں نہیں ہے، آنا بس میں نہیں ہے،
جانا تمہارے پاس قابو نہیں ہے، تو آیا کیا تمہارے پاس؟ بھیجنے والے نے جب بھیجا اسے بھیجا، اور جب بلائے گا بلا لے گا، اور جو ہو رہا ہے ہو رہا۔ تم اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھے ہو کہ میں نے غم سے بچ جانا، میں کچھ نہیں کرنا، کہیں اولاد کا غم آ جائے گا، کہیں والدین کا غم آ جائے گا، اور غم جو ہے دروازے سے باہر ہو کے آ جائے گا، اچانک آ جائے گا۔ آپ آرام سے بیٹھے، خبر آ گئی، خبر کیا آ گئی؟ ملک میں بڑی ہنگامہ حالات ہو گئے، تم کیا واقعات ہو گئے، مارشل آرٹ میں لگا دینا، مہربانی کرنا سجا میرے مطلب کچھ واقعات ہو گئے، خبر کا گھر بیٹھے بیٹھے کا خبر آ گئی۔ تو پریشانی گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے، پریشانی دور سے بھیجی ہوئی چٹھی کی شکل میں آ سکتی ہے، پریشانی قریب سے ایک آدمی کے بد مزاج ہو جانے کی شکل میں جاتی ہے۔ قریبی آدمی، اللہ تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں پر، بہت قریبی آدمی جو ہو سکتے ہیں، میاں بیوی گھریلو واقعات ادھر ادھر، اور بد مزاج کو ایک ہی ہو جائے سارا مزاج خراب کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی، کوئی ایک بھی آدمی خراب ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تنہا زندگی نہیں ہے، تو سارا قافلے میں سے کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، غم بھی ملے گا، خوشی بھی ملے گی، ضرورتیں بھی ملیں گی، واقعات بھی ہوں گے، رخصتیں بھی ہوں گی، موت بھی ہوگا، جنازہ بھی ہوگا، یہ ساری کائنات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ واقعہ جو صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں ایمان کا آ جانا، خوف خدا کا آ جانا، اور پیسے کو رکھنے کی بجائے خدمت خلق میں لگا دینا، یہ ہے مطلب مومن کے ساتھ، کہ حاصل کے بجائے اشار کی طرح رجوع کرنا۔ مومن شروع ہو گیا، مومن کہتا ہے کہ بردر thy need is greater than mine، کہ بھائی تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے دوسرے کی پسند میں آ جائے تو اسے دے دو، اس نے طلب، کیا آپ نے یہ چیز کہاں سے خریدی ہے، بیچارہ میں ہو گیا اس کو دیکھتے دیکھتے، اس کو یہ ملتے سے قبول فرما لو، دے دو اس کو چیز۔ تو مدعا یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ سمجھنا۔ آپ لوگ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو آپ گورنمنٹ افسر ہو، بہت سارے درجات میں ہو، ایک آدمی یا گریڈ پتی کتنے ہوتے ہیں، قریب گریڈ رکھو، اچھا کسی اچھے گریڈ کا آدمی، اگر اسے یہ کہا جائے کہ شہر کے سب سے چھوٹے گریڈ کے آدمی کے پاس اس وقت دور کی فقیری ہے، کتب ہے دور، تو اسے فائدہ نہیں لے سکے گا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دفتر کی پی ایل کے پاس کتب ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں لے سکتا۔ کہتے ہیں وہ جو آپ کے محلے میں جو جھاڑو دیتا ہے وہ بندہ، وہ اس کو غوث ہو گیا، اس کی وجہ سے فائدہ لے لو، کہ ایسا اس کے بعد، کہتے ہیں ایسا اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا حصہ اگلے افسر کے پاس ہونا چاہیے۔ تو حصہ جو ہے نا یہ اختیارات کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی کا نام۔ آپ بات سمجھ رہے؟ جب چھوٹے آدمی آپ کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا، اور بڑے آدمی آپ کی نگاہ میں خود ہی چھوٹے ہو جائیں گے۔ بڑوں کو اس دور کے انسانوں کو بڑوں کو بڑا کہتے سمجھنا، چھوٹوں کو چھوٹا کہتے رہنا، غریب کو برا سمجھنا اور امیر کی عزت کرتے رہنا، یہ ہے تمہاری وجہ جس سے تم دنیا کے طلبگار ہو گئے، دنیاوی سٹینڈرڈ میں آ جانا۔ آپ آ جائیں گے، اس لیے آپ لوگ ذرا خیال رکھو کہ حق طلب وہ ہوتا ہے اب پیغمبر کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ درود پڑے پیغمبر پر، اللہ تعالیٰ بھیجے، اللہ اور اس کے فرشتے، اور اللہ کے پاس خزائن السماوات، آسمانوں کے خزانے، والارض بھی ہے، زمین و آسمان کے خزانے، للہ اللہ کے ہیں سارے خزانے، جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر اس کے پاس ہیں، اور اپنے پیغمبروں کو فاقے سے گزار دیے۔ اب فاقے سے گزرنے والا پیغمبر، تم لوگ دنیا دار ٹھہرے، تم لوگ یہ بڑا افسوس ہے، وہ پیغمبر تو تمہیں امت سے نکال دے گا، کس بات کا افسوس کر رہے ہو؟ یہ محبت کے معراج ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہماری غریبی میں شریک و تیار ہونے کی لگتی ہے، مطلب ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں، ایسی واقعات ہوتے ہیں، تم اس بات کا افسوس کر رہے ہو؟ اللہ نے ایک بندے کو شہادت کے درجے سے گزار دیا، کربلا سے گزار دیا، اور تم لوگ جا کے افسوس کرو گے کہ معاف فرمانا بڑا افسوس ہوا، ہم نے سنت کا 1400 سال بعد یہ کہ بڑا افسوس ہوا امام علی مقام کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا، امام علی مقام سے ہمیں اپنی امت سے باہر نکال دے گا۔ کہ یہ واقعہ ساری کائنات میں ایک آدمی کے ساتھ انتہائی محبت کی شکل میں ہوا، وہ اتنا محترم آدمی کوئی بھی نہیں ہو دنیا میں جتنا امام علی مقام۔ آپ ایسے میرے اس سے زیادہ کسی کے ورنہ تو مرتے تو روز رہتے ہو ہم لوگ، لیکن موتیں جو ہوتی رہتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ وہ جو ایک واقعہ ہے ساری کائنات میں، ایون نان بلیور کافر بھی اور منقبت آج بھی کہتے جا رہے ہیں۔ اب آج
یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ ان کے ساتھ ہمدردی نہ کر لینا کہیں ہمیں بڑا افسوس ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا نا، یہ اللہ جانے اور وہ جانے، ان کے درمیان راز کی بات ہے۔ اس لیے آپ جیسے لوگ جو ہیں جہاں مبارک دینی ہے وہاں ہمدردی دلاتے ہو، جہاں ہمدردی دیتی ہے وہاں مبارکیں کرتے رہتے ہو۔ ایک آدمی کی پروموشن ہو گئی ہے، ایک آدمی وزیر بن گیا، مبارک دینے جاؤ گے، کل کو معزول ہو جائے گا، گرفتار ہو جائے گا، تمہیں پتہ نہیں مبارک کیا ہوتی ہے۔ اور سنا آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں، کہتے ہیں ہاں زیادہ آ گئے، مبارک ہو، پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا۔ اس لیے تمہیں نہ تمہاری مبارک صحیح ہے نہ تمہارا افسوس صحیح ہے، اس لیے تم حقیقت آشنا ہوتے نہیں ہو۔ تو اپنے آپ کو غور کرو اور اپنا جائزہ لو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اور دیکھو کہیں آپ سے چھوٹے کے پاس تو بڑی بات نہیں ہے۔ بس یہ بات جب سمجھ آ گئی کہ چھوٹے کے پاس بھی بڑی بات ہو سکتی ہے، اور پھر تم لوگ بڑے ہو جاؤ۔ بڑا کام ہوتا ہے جس کو یہ یقین ہو جائے کہ چھوٹے کے پاس بڑی بات میں نے کیسے لینا ہے اسے، چھوٹے کو پاس چھوٹا بن کے جاؤ گے تو وہ دے گا بات۔ چھوٹے کا چھوٹا بننا جائے یہ بڑا مشکل ہے تمہارے لیے، یہی راز ہے سارا۔ غریب کے سامنے آرزو مند ہو کے جانا، یہ راز ہے۔ دادا صاحب غریب الوطن پردیس میں بیچارے بیٹھے ہوئے اس زمانے کے لوگ، وہ صحیح لوگ تھے۔ ایک پردیسیا مسافر ہے، اس کا پھر بھی آ کے ادب سے آ کے بیٹھ جاتے ہوں گے، وہ لوگ صحیح ہوتے۔ آپ تو دیکھیں گے جی دادا صاحب بڑے پتھر لگے، سونے لگے، چاندی لگے گی، یہ اور ہے۔ تو اصل مزاج ان لوگوں کا ہے، صحیح وہ لوگ تھے جو غریبوں کے پاس اپنے مرتبے کے باوجود جایا کرتے۔ ان بادشاہوں کی قدر کرو جو درویش کے پاس جایا کرتے۔ یہ بادشاہی اور درویش کے پاس جانا جو ہے ایک لحاظ سے، چاہے وہ اپنی بادشاہت کے قیام کے لیے جاتے تھے کہ یہ لوگ پاورفل ہیں، پھر بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ بادشاہ کا کسی درویش کے پاس چل کے جانا بادشاہ کے لیے عافیت ہے۔ درویش کا بادشاہ کے پاس چل کے جانا درویش کے لیے بڑا نامناسب۔ بارہ مطلب یہ بات آپ غور کرو تو دنیا کیا ہے، دین کیا ہے، یہ مزاج ہیں دونوں، اور یہ ہوتا ہی رہتا ہے، رجوع ہوتا ہی رہتا ہے۔ زندگی کو طویل بنانے کی آرزو جو ہے یہ دنیا داری ہے، اور مختصر کرنے کی آرزو بغاوت ہے۔ چلنے تو جیسی چل رہی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حکم ہے، چل رہا ہے، جب اس کا حکم ہوگا یہ بند ہے۔ ہم اس کے حکم کے اندر جو ہے نا اب باغی نہ پائے جائیں، غافل نہ پائے جائیں۔ تم دعا مانگ دو، یا اللہ، اگر کبھی اللہ آ جائے تمہاری بات میں یا اللہ کہنے پر، تو تمہارے گھر کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ جہاں بلا رہے ہو اس جگہ کا حالت اچھی ہونی چاہیے۔ آج جس کمرے میں تم نے مصلی بچھایا اس کمرے کے حالات اچھے ہونے چاہیے۔ جس زبان سے تم مطلب اللہ کو پکار رہے ہو اس زبان پر غیر اللہ کی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ بہت لغویات نہیں ہونی چاہیے زبان پر، خالی اللہ کے خوف سے زبان کی اصلاح کر لو، فقیر ہو گئے تم۔